نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الملک آیت نمبر 1 اور 2 پڑھتے ہیں تجوید کے اعتبار سے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں پہ ایک بات میں مینشن کروں، ہمارا چونکہ اردو تلفظ ہے، اردو میں ہم قدیر کہہ دیتے ہیں، تو لفظ قدیر کہنا اور قاف زبر قا، تھوڑا سا اس کو قاف کی حرکت کو نمایاں کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس کو قدیر نہیں کہہ سکتے۔ یہ میں جو ارادتاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے قاف کے اوپر زبر کی حرکت کو میں نہیں پڑھ رہا، تو پڑھنا کیسے ہے؟ قدیر، تھوڑا سا حرکت دینی ہے تاکہ پتہ چلے کہ قاف کے اوپر زبر ہے۔ تو تبیر را جو ہے وہ پر پڑی جائے گی، با اور تا پتلے حروف ہیں، قاف پھر پتلا ہے، بیچ میں را کو پر کرنا ہے اور اس کے پر ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ الذی یہاں پہ دوبارہ شروع ہوا ہے، یہ کلیہ میں بتا دوں، یہ الذی ہے۔ اگر ہم نے یہاں پہ وقف نہیں کیا، ملا کر پڑھنا ہے، تو یہ قدیر ان کی جو نون ہے جسے نون تنوین کہتے ہیں، یہ لفظ اس طرح ہوگا قدیر۔ آگے کیا ہے؟ آگے لفظ ہے الذی، تو یہ الذی کا لام مشدد ہے، تو مشدد لام میں گویا پہلا دو لام ہوتے ہیں، ایک لام ساکن اور دوسرا متحرک۔ تو یہ جو پہلا لام ساکن ہے گویا یہ دو ساکن اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ الف کے اوپر زبر تو حمزہ وصلی ہے، یہ ملانے سے اس کی حرکت اس قانون کے تحت حذف ہو جائے گی، ہم نہیں پڑھیں گے۔ جب اس کو نہیں پڑھیں گے تو آگے لام پہ آئے، لام کے اوپر شد ہے، شد کے اندر دو حروف ہوتے ہیں، ایک پہلا متحرک دوسرا پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ تو پہلا ساکن جو ہے وہ پیچھے والی تنوین کا جو نون ساکن ہے، اس کو ہم کہیں گے اجتماع ساکنین۔ تو یہ جو دو ساکنوں کا اجتماع ہوا ہے، اس میں تجوید کے قانون کے مطابق پہلے ساکن کو ہم کسرہ دیں گے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ کئی مصحف میں یہاں پہ ایک نون لکھا ہوتا ہے کسرہ کے ساتھ، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ تو یہ جو اجتماعی ساکنین، دو ساکن حرف اکٹھے آ جائیں، پڑھے نہیں جاتے، تو پہلے کو اگر حرکت دینی ہو تو حرکت کسرہ دی جاتی ہے، سوائے چند کنڈیشنز کے، جب وہ مدہ نہ ہو، جب وہ واو فعل جمع کی نہ ہو، جب ہم یا کم کا میم نہ ہو، یا نون من کا نہ ہو۔ یہ چار میں نے گنوا دیے۔ تو ہم کہاں یہاں پہ اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ۔ سانس ختم ہوئی، میں نے یہاں پہ رکنا چاہا، رک گیا، با کو کلکلا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دو زبر والی تنوین ہے، وقف کا قاعدہ ہے، الف مدہ بنا کر رکیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، زا کے ادا کرتے وقت اس میں شدت نہیں آنی چاہیے، بڑی نرمی سے، لیکن دونوں دانت جوڑ کر پیچھے سے زبان آئے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں تبارک، یہ باب تفاعل سے ہے جی، اس کا روٹ ورڈ ہے با، را اور کاف، اور باب تفاعل بھی میں لکھ دیتا ہوں۔ باب تفاعل کی خوبی مبالغہ ہے، اشتراک ہے، عظمت ہے،
اور ایک خوبی ہے ابتدا، جو میں نے اپنے ثلاثی مزید فی کے لیکچر کے دوران ایک لیکچر میں بیان کی ہوئی ہے، آج میں دوبارہ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کو اگر ثلاثی مجرد میں لکھا جائے، مثلا مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں، یہ علم صرف کی باتوں کے اندر ہی میں نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ یہ لفظ ہے سامعہ، سنا، سننا، اس نے سنا۔ آگے ایک لفظ ہے استمع، تو یہ ہے سننا۔ اگر باب افتعال پہ چلا گیا تو اس کا معنی ہوگا غور سے سننا، اس نے غور سے سنا۔ تو گویا مجرد کا معنی ثلاثی مزید فی ہی کے معنی میں کچھ مزید خصوصیات سے آ جائے تو یہ اس کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اس کا ثلاثی مجرد کا معنی بارکہ اور تبارکہ، اس کے معنی میں کوئی آپس میں تعلق نہ ہو تو اس خوبی کو کہتے ہیں ابتدا۔ بارکہ آپ ڈکشنری عربی میں دیکھیں گے تو ٹو نیڈ آن، کسی اونٹ کو بٹھانے کو بارکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور بھی اس کے معنی ہیں، لیکن ان معنوں کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو تبارکہ میں عظمت اور بزرگی اور مبالغہ، تو یہ دو خوبیاں اس باب کی استعمال ہو کر اس لفظ میں آئی ہیں۔ تو یہ لفظ بارکہ سے بنا ہے تفاعل کے وزن پر تبارکہ۔ تفاعل، تبارکہ۔ الذی اسم موصول، با حرف جر، ید اسم، ہا ضمیر مجرور، یا با کی وجہ سے بیدی۔ الملک اسم، واو عطف، ہوا ضمیر مرفوع منفصل، اعلی حرف جر، کل اسم، شعین اسم، قدیر اسم، الذی اسم موصولہ، خلق فعل ماضی، الموت اسم، الحیات اسم۔ یہ لام لام کئی یا لام سببیہ بھی اس کو اردو کتب میں لکھا جاتا ہے۔ یبلوا، یہ کیا ہے؟ بلاء، آزمائش، با لام اور واو، ٹھیک ہے جی۔ تو باب نون سے آیا ہے، بلوا یبلو، تو یہ ینصرو کے وزن پر، یہ اصل لفظ تھا یبلو، تو یبلو کو واو کے اوپر زبر جو ہے وہ لام لے کے آئی، یہ لام لی جمع، یبلو از اکول ٹو لی یبلو۔ کم ضمیر منصوب، ایکم یہ اسم، کم ضمیر، اس میں استفہام ہم لکھیں گے اس کو، ضمیر، احسن اس میں مبالغہ، عملاً عمل ہے، اسم ہے اور منصوب ہے، دیکھیں گے آگے کیوں منصوب ہے۔ واو عطف بھی ہے اور حالیہ، واو حالیہ، ہوا مرفوع منفصل، العزیز اسم، الغفور اللہ کے صفاتی نام اسم۔ تو یہ ہوئی جی ان
کلمات کے بارے میں ہماری بحث. آگے چلتے ہیں علم نحو میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں تعلق جو ہے وہ کیسے بنا. تبارک، بہت بابرکت ہے وہ ذات. آگے اس کے فوراً بعد آیا ہے الذی. الذی اسم موصول ہے. ہر اسم موصول کا کوئی صلہ ہوتا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں اس کا صلہ کیا ہے. بیدہ الملک، تو الملک اور بیدہ، الملک کو لکھتے ہیں علماء کہ یہ حالت رفعی میں ہو کر مبتدا مؤخر ہے. تو جب یہ مبتدا مؤخر ہے تو اس کی خبر، جار مجرور مضاف الیہ، یہ سب مل کر یہ مقدم ہوئے. مبتدا مؤخر، اور یہ اس کی خبر ہوئی. تو یہ مبتدا اپنے خبر مقدم کے ساتھ مل کر کیا بنا جی؟ صلۃ الموصول. اس اسم موصولہ کا یہ صلہ ہے. اس کے بعد ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. ہوا یہاں پہ مبتدا ہے اور قدیر اس کی خبر ہے. تو یہ اس کو ہم نے کہا تھا مرفوع ہے، تو یہ مرفوع ہو کر یہ ہے مبتدا، اور یہ مرفوع ہے اسم، یہ مرفوع ہو کر اس کی بن رہی ہے خبر. اور یہ جو بیچ میں مرکب اضافی ہو کر مجرور بن رہا ہے اس جارہ کا، تو یہ مرکب جاری ہم کہیں گے متعلق ہے اس خبر کے. تو مبتدا اور خبر مل کر اس کا متعلق بھی ساتھ، گویا یہ ہم اس واو کو جب ہم نے عطف کہا تو یہ معطوف اور یہ معطوف علیہ، تو یہ بیچ میں واو عطف. تو یہ جو مرکب عطفی ہے پورے کا پورا، یہ بنے گا صلہ اس موصولہ کا. تو پھر یہ الذی جو ہے اس میں موصول ہو کر فاعل بنے گا تبارک کا. تو وہ ذات بہت بابرکت ہے. تو وہ ذات کون ہے جس کی آگے ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے. بیدہ الملک، اس کے قبضہ قدرت میں، اس کے ہاتھوں میں ہے پوری بادشاہت، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو آگے لکھتے ہیں علماء کہ یہ چونکہ الذی پہلا اور یہ الذی جو ہے یہ بدل ہے الذی پہلے کا. الذی بدل الذی سابق. پھر دوبارہ اسی الذی، اسی ذات کی ایک اور تعریف ہو رہی ہے. خلق الموت والحیات. بڑا آسان فکرہ ہے کہ یہ فعل معطوف علیہ اور معطوف، یہ عطف، یہ مل کر کیا بنے جی؟ مفعول بہ. اس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا، اسی ذات نے. خلق میں جو ہوا ضمیر ہے وہ اسی ذات کی طرف جا رہی ہے. الذی بیدہ الملک، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ بھی اسی الذی کی طرف جا رہی ہے. تو آگے کہتے ہیں لام سببیہ، لام کئی. اس کا لکھتے ہیں علماء کہ لام کئی کا جو ماقبل ہوتا ہے یہ ہے اس کا ماقبل. ماقبل
سبب ہے کس کا؟ ما بعد کا. یہاں پہ ابھی ہم نے لکھنا ہے کچھ، اوپر لکھ لیتے ہیں اس کے. ما قبل سبب ہے ما بعد کا. تو ما بعد کیا ہے؟ یہ ہے لام. اس کے ما قبل اور اس کے ما بعد کی بات ہو رہی ہے. اس لام سے جو پہلے ہے اور اس لام کے جو بعد ہے، بعد والے کا سبب ہے پہلے والا. تو یہ سارا کام کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ موت اور حیات کا مقصد یہ ہے یبلوکم. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہم کہیں گے یہ فعل ہے، یہ کم ہم نے کہا تھا یہ منصوب ہو کر مفعول بہ بن رہا ہے. تو یہ فعل جمع مفعول بہ. اور اس میں فاعل کون ہے؟ فاعل وہی بلوا یبلو میں ہوا ضمیر جو چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل ہے، تاکہ وہ ایک مذکر جو الذی ہے، جو بہت بابرکت عظمت والا ہے، آزمائے، آزمائش کرے. کس کی؟ تم سب کی. آگے جملہ ہے ایکم احسن. ایو جو ہے تم میں سے کون، تو یہ مرفوع ہو کر احسن جو ہے وہ بھی مرفوع ہو کر اس کی دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں علماء. ایکم مبتدا ہے اور احسن اس کی خبر ہے. ایکم مبتدا اور احسن خبر، یہ بھی مرفوع ہے اور یہ منصوب ہے بیچ میں ایک اسم. یہ منصوب کا لکھتے ہیں علماء یہ تمیز ہے. حال، تمیز، مستثنا منصوبات میں سے 12-13 منصوبات میں اکثر گنواتا رہتا ہوں، تو وہ 8 میں سے تمیز بن رہا ہے یہ عملاً. تو گویا یہ پورا جملہ مبتدا اپنی خبر اور تمیز کے ساتھ مل کر اس کو علماء لکھتے ہیں یہ ہے مفعول ثانی. لیبلوکم، تمہیں وہ آزمائے. کیسے آزمائے؟ کس لحاظ سے آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو گویا کم اور ایکم احسن عملا یہ پورا جملہ جو ہے وہ محلن منصوب ہے. تو اس ذات نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں سے کون جو ہے وہ بہتر عمل کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اس کے بارے میں علماء کی یہ رائے ہے، یہ بڑا کلیئر پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے جی مرفوع ہو کر فاعل، مبتدا، اور یہ اس کی خبر اول، تو یہ اس کی خبر ثانی. تو مبتدا اپنی خبر اول اور خبر ثانی کے ساتھ یہ جملہ جو ہے یہ علماء لکھتے ہیں یہ جملہ اسمیہ محلن منصوب ہو کر حال بن رہا ہے. کس کا؟ فاعل کا. کون سے فاعل کا؟ جو خلقہ کے اندر ہے. خلقہ میں جو ہوا فاعل ہے جو اس الذی کی طرف جا رہا ہے اس کا حال کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت دانا ہے اور معاف کرنے والا ہے. یہ ہوئی جی ہماری باتیں سورۃ الملک کی 2 آیات کے بارے میں تفصیل سے. جو کسی کو کوشچن ہو پلیز وہ ہمیں کومنٹس میں لکھ سکتا ہے.
وما علینا الا البلاغ.